کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہمارے چائے والے اسٹال پہ چلے جاؤ، چائے والے ہوٹلوں کے اوپر چلے جاؤ، یہ بھی ہمارے دین کا دشمن بنا پڑا ہے۔ جوتا گاٹنے والا بھی دین کا دشمن بنا پڑا ہے، ہوٹل والا بھی ہمارے دین کا دشمن بنا پڑا ہے۔ یقین جانو اس وقت دار روٹی پلیٹ میں ڈال کے نہیں دیتا جب تک 3 گھنٹے کی فلم دکھا کر ہمارا ایمان ضائع نہ کر دے۔ چائے کی پیالی والا چائے بنا کے نہیں دیتا جب تک 3 گھنٹے گانا سنا کر ہمارے ایمان کی دھجیاں نہ اڑا کے رکھ دے۔ اوے لوگوں، تمہیں حکومتوں کے کرتوت نظر آتے ہیں، اپنی اولاد کے کرتوت کیوں نظر نہیں آتے؟ اپنی بیوی کے سر سے دوپٹہ اترا کیوں نظر نہیں آتا؟ بیٹیوں کا کھلا گلا کیوں نظر نہیں آتا؟ آج دنیا کہتی ہے مولوی صاحب دعا کرو حالات اچھے ہو جائے، پانی پڑھ کے دے دو، چینی پڑھ کے دے دو، تعویذ بنا کے دے دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں مدینہ شریف کے اندر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں بیٹھ کر تمہیں قرآنی آیات لکھ کر تعویذ بنا کے دے دو، جب تک تیرے میرے گھرانے میں نماز کا سجدہ نہیں ہوگا، رب اکبر کی قسم ہے تیرے میرے گھر میں خیر نہیں آئے گی۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کا دوست ہے، نماز نہیں پڑھتا اللہ کا باغی ہے۔ میرے عزیزوں، بے شک جتنی آپ مدینہ پاک کی تصویریں بنا کر، جتنی بیت اللہ کی تصویریں بنا کر، جتنی میرے عزیزوں بغداد کے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کے روضے کی تصویریں بنا کر آپ اپنے گھر کے اندر سجا لو، جب تک تیرے میرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت زندہ نہیں ہوگی، نماز کا سجدہ زندہ نہیں ہوگا، رب کی رحمت کا دروازہ آپ کے میرے گھر کی طرف نہیں کھلے گا۔ مالک کائنات کہتا ٹھیک ہے، ایک تیری لڑائی ہے، ایک میری لڑائی ہے، تو حالات سے لڑے گا، میں تیرے سے لڑوں گا۔ اللہ جل شانہ کیسے کہ حالات سے لڑے گا اپنی بیوی کے لیے، حالات سے لڑے گا اپنے بچوں کے لیے، حالات سے لڑے گا اپنے خاندان کے لیے، لیکن میرا بندہ میں تیرے سے لڑوں گا جب تو میرے حقوق پورے نہیں کرے گا، جب میرا حق مجھے نہیں دے گا۔ الہ العالمین تیرا حق کیا ہے؟ فرمایا بندے میں نے تجھے وجود عطا فرمایا، میں نے تیرے سے کچھ نہ مانگا، تیرے سے روپیہ دھیلا نہ مانگا، ایک چشمہ بنانے کے لیے جائے 1000-1500 روپیہ دینا پڑے گا، میں نے ماں کے پیٹ سے تیری آنکھوں میں نور دیا، قبر تک یہ نور برقرار رکھا، میں نے کبھی تیرے سے پیسہ نہ مانگا۔ تیری بیٹری کے سیل ختم ہو جاتے، کبھی زبان کے سیل ختم نہیں ہوئے، کبھی دماغ دل گردے پھیپھڑے کے سیل ختم نہیں ہوئے، کبھی انگلیوں ہاتھ پیروں کے سیل ختم نہیں ہوئے۔ مالک کائنات اس کا مجھے دینا کیا پڑے گا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اے بندہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ کرنا تیرا کام ہے، اللہ اکبر، تجھے گناہوں سے پاک کر دینا اور تیرے سارے حقوق کو پورا کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ بھائی اتنی سی بات ہے، آج اللہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ صبح 7 بجے گھر سے نکلا، 9 بجے صدر پہنچ رہا ہے، امپیرس مارکیٹ پہنچ رہا ہے، سعید آباد پہنچ رہا ہے، ناظم آباد پہنچ رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے دھول مٹی چاٹ رہا ہے، کھڑے ہو کے سفر کر رہا ہے، اس کی تھکن نہیں آتی۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تجھے تھکن آ جاتی ہے۔ مالک کائنات کہتا ٹھیک ہے، پھر تیری لڑائی میرے ساتھ ہوگی، اللہ اکبر، نہ تیری اولاد بچائے گی نہ خاندان بچائے گا، ڈرون حملہ کروں گا، تیرے مکان پہ نہیں کروں گا، تیری دکان پہ نہیں کروں گا، تیری شخصیت پہ نہیں کروں گا، تیرے حسن و جمال پہ نہیں کروں گا، تیری اولاد پہ نہیں کروں گا۔ الہ العالمین یہ ایٹم بم کہاں گرے گا؟ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ صبح کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے، سارا دن تجھے بیکار نہ بٹھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ ظہر کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے، عصر کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے، مغرب عشاء کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے۔ اے میرا بندہ، میں نے تجھے پیدا کیا تھا، میں تو میری تو چاہت تھی فرضوں کے ساتھ نفل پڑھے گا، اشراق چارج پڑھے گا، اوابیل پڑھے گا، صلاۃ الحاجت پڑھے گا، لیکن بندہ تو اتنا نہ شکرا نکلا، اللہ اکبر، تو فرض و نماز کا بھی قائل نہ رہا۔ پھر بتا تیری میری لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گھر کے اندر باپ بچے کو جوان کرتا ہے اس امید کے ساتھ بڑا ہو کے میں اس کی کمائی کھاؤں گا، بوڑھا ہو کے یہ میرے بڑھاپے کا سارا بنے گا۔ جب نوجوان نکارا ہو جاتا ہے تو پھر یہ سگا باپ ہی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے تیرے سے بہتر تھا تو جمتا ہی نہ، اللہ اکبر، مجھے اللہ بے اولادہ رکھتا۔ جب بچہ باپ بچے سے تنگ آ جاتا ہے تو خالق بندے سے بھی تنگ آ جاتا ہے۔ الہ العالمین پھر کیا کرے گا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اے بندے، تو مدینے میں جا کے کھجوروں کا کاروبار کر، اگر میرے سے یاری توڑے گا تو میں تیرے کاروبار کو وہیں تباہ کر کے دکھاؤں گا۔
بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے؟ دائیں بائیں بھاگتے ہو. اللہ اکبر. میں میرے عزیزو عمرے پہ جانے سے پہلے پچھلے مہینے میرے عزیزو خانقاہ نقشبندی اجتماع تھا پنو عاقل کے اندر. ایک میرے پاس سوئی گیس دفتر کے سوئی گیس کے محکمے کے ایس ڈی او صاحب آ گئے اور کہنے لگے مولانا, یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے مولانا 16 سال ہو گئے, اللہ نے مجھے اولاد نہ دی, پیسے کی کمی کوئی نہیں, گاڑی بنگلے کی کمی کوئی نہیں, اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا, لیکن میں نے ہر ڈاکٹر ہر سینٹر میں جا کے چیک کرا لیا, باہر بھی میں نے بڑے مشورے کر لیے, بڑی میں نے ادویات ٹوٹ کے استعمال کیے, لیکن میرے پاس اولاد کوئی نہیں. مولانا میں عاجز آ گیا, میں تھک گیا, میں نے کوئی سینٹر اسپتال نہ چھوڑا. اللہ نے میرے منہ کے اندر زبان دی, مالک کائنات نے بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی. میں نے کہا آپ نے ایک ہسپتال چھوڑ دیا, آپ نے ایک ڈاکٹر چھوڑ دیا, اگر آپ وہاں چیک کرائیں میرا مشورہ ہے انشاءاللہ آپ نا امید نہیں ہوں گے, آپ کی امید بن جائے گی, آپ کا کام بن جائے گا. کہنے لگے مولانا وہ کون سا اسپتال ہے؟ میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, اور فیس اس کی 2 آنسو ہے. میں نے کہا مصلی پر رات کو بیٹھ کر خدا کو رو کے دکھا دے, رب اکبر کی قسم ہے اولاد روئے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا, بندہ روئے تو پروردگار سے برداشت نہیں ہوتا ہے. رو کے تو دکھاؤ اللہ کو, ہنسنے سے کام بنتے ہیں. نبی سجدوں میں رو کے چلے گئے. آتا ہی نہیں رونا, بےہوشی چھائی ہوئی ہے. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, کسی خانقاہ سے اپنی نسبت لے لو, ایمانداری کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری لے لو, اللہ والوں کی خانقاہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ملے گی. دعوت و تبلیغ کے بانی تھے حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, اپنے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگے, اے میرے بچے میں تجھے قطب بننے کا, ابدال بننے کا طریقہ نہ بتلا دو. اللہ اکبر. یوں نہیں فرمایا چلے کاٹا کر, یوں نہیں فرمایا سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جا, ٹھیک ہے میرے عزیزوں, یوں نہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے مسجد کو جا کے آباد کر. فرمایا بچے میں تجھے ابدال بننے کا, میں تجھے قطب بننے کا طریقہ نہ بتلا دو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے لاڈلے تھے, کہ ابا جی بتلا دیجئے. فرمایا جس محفل میں سنت کے خلاف کام ہوتا ہو وہ سنت کے مطابق کام کر, اللہ تجھے وقت کا ابدال بنائے گا. شادی بیاہ کے موقع پر جاتے ہو, اللہ اکبر, تمہیں واش روم تو نظر آتا ہے, بیسن تمہیں ہاتھ دھونے کے لیے کیوں نظر نہیں آتا؟ میرے عزیزو اللہ اکبر, کھانا گھر میں کھاؤ یا بازار میں کھاؤ یا ہوٹل میں کھاؤ, سب سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو. ممبر پر تشریف لائے کون؟ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. علماء کرام سے سنا, آپ نے فرمایا او لوگو 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, جنت کی ضمانت میرے سے لے لو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں کس چیز کی ضمانت مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب کھانا کھانے لگو ہاتھ دھو لیا کرو, جب کھانا کھا چکو تو ہاتھ دھو لیا کرو. کملی والا تمہیں دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دے کے جا رہا ہے. مفتی محمد شفیق, مفتی محمد صدیق صاحب, بل محمد عاشق صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہر جمعے کے دن آپ کے سامنے مختلف انداز میں مختلف بیانات آپ کے سامنے کرتے ہیں. ان سے پوچھو ابتدائی جو فقہ کی کتابیں, پہلے دوسرے سال کی کتابیں, فرمایا اور لوگوں جب صبح اٹھا کرو اللہ اکبر اس وقت تک باتھ روم میں نہ جایا کرو, ٹوائلٹ میں نہ جایا کرو جب تک اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لو. اینا باتت یدہو, کیا پتا تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے. ایمانداری سے بتاؤ کراچی کے غیور مسلمانوں, جو اللہ جو نبی کا طریقہ ہمیں باتھ روم میں صبح کے وقت ہاتھ دھوئے بغیر جانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ دسترخوان پر خدا کا حلال رزق کھانے کی کیسے اجازت دے گا؟
ہر بندہ گیس ٹربل کی بیماری میں موجود ہے، ہر بندہ معدے کی بیماری میں موجود ہے۔ کوئی کہتا مجھے گیس ہے، بدہضمی ہے، کوئی کہتا مجھے اللہ اکبر قبض ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو میرا عزیزو ایک ٹوٹکا بتا کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تم کرو گے تمہیں امید اچھی ظاہر ہوگی۔ میرے عزیزو انشاءاللہ کبھی پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی، کبھی معدے کی بیماری نہیں آئے گی۔ کھانا کھانے لگو، دسترخوان پر اللہ کی کسی چیز کی نہ شکری نہ کیا کرو، کسی میں نمک مرچوں کی میرے عزیزو اللہ اکبر نقص نہ نکالا کرو۔ دل چاہے کھا لو ورنہ خدا کا شکر ادا کر کے اٹھ جاؤ۔ فرمایا جو دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں میں نقص نہیں نکالتا، فرمایا موت تو دروازے پر آئے گی، کبھی اسے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی۔ آج کھا کھا کے میں ڈکار نہیں آتی، پھر بھی روتے پھرتے ہیں، ذائقہ نہیں تھا، ذائقہ نہیں تھا۔